حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں، کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل اے او پی کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے۔ یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسی ایشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے، اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کی وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے یعنی ڈویڈنڈ پاکستان کو ملیں گے۔ یہ بزنس آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں، اور اس کے لیے اسکیم جو ہے اعلیٰ ٹیکس یعنی جو اسکیم ہے اس یوتھ کے لیے، یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے۔ اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار رعایتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں۔ بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور عمارتوں کی تعمیر پر مراعات دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی۔ 10% یا 50 لاکھ روپے ان کو رعایت دی جائے گی ٹیکس کی، جو ان کا ٹیکس بل بنے گا، اور وہ افراد جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے یعنی کنسٹرکشن اپنی ذاتی رہنے کے لیے، انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ رعایت دینے کی تجویز ہے۔ اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد شروع ہونے والے تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں، اس کے متعلق جو ٹیکس مراعات ماضی میں دی گئی وہ اس سال 30 جون 2023 کو وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اس ایگزمپشن کو 1 سال مزید 30 جون 2024 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ایگزمپشن ان کو اویلیبل ہوگی۔ جناب اسپیکر، ملک کے پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 21-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے 22-23 میں اس کو 30-60 ارب رکھے بجٹ میں، جبکہ رواں سال کے دوران مالی سال میں 40 ارب کا مزید اضافہ کیا۔ تو ورچولی یہ 2 سال کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچوئل اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا۔ 250 ارب سے 360 اور 360 سے مالی سال کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بل لائے تھے یہاں چند مہینے پہلے، اس میں یہ 40 ارب اس کے ذریعے اضافہ کیا گیا تھا۔ تو اگلے آنے والے سال کے لیے یہ 400 ارب کو مزید بڑھا کر اپنے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 450 ارب اس کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہاؤس سے شیئر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 23-24 میں وسپ کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 346 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا۔ نمبر 2، بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھ کر 83 لاکھ بچوں تک کیا جائے گا، جن سے 52% تعداد بچیوں کی ہوگی۔
اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے۔ 92,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے اس بجٹ میں 6 ارب روپے اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا، چاول، چینی، دالیں اور گھی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس بجٹ میں اس کام کے لیے 35 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اسی حوالے سے مستحق جو افراد ہیں ان کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے۔ جب یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جن کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیل ٹیکس کی شرح صرف 1% کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھز ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، کس کا دل چاہتا ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ کپڑا خریدوں، اس کے اوپر اس وقت 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے۔ آج کے دن اس ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل سیونگ سینٹرز کے ذریعے کم آمدن والے لوگوں کے لیے مائکرو ڈپازٹ کی نئی اسکیم کا اجرا 1 جولائی 2023 سے شروع کیا جائے گا، جس پر شرح منافع وہ نسبتاً زیادہ ہوگا جو ایوریج دوسرے بینکس یا ایون نیشنل سیونگ کی اسکیمز ہیں۔ یہ کم آمدن والوں کے لیے اسپیشل اسکیم ہوگی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا پینشنرز کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹس ہیں، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر، تو یہ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھولنے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اب میں شعبہ توانائی کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ ان درآمدات کی قیمت میں اضافہ انفلیشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستانی کو کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اقدامات اس بجٹ میں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کوئلہ سے چلنے والے بجلی کے کارخانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ وہ مقامی کوئلہ استعمال کریں اور را بیٹریز اور سولر پینلز، انورٹرز اور را مٹیریل کو کسٹم ڈیوٹی سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ کسٹم کی جا رہی ہے۔ بیٹریز، سولر پینلز، انورٹرز میں را مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی آج عائد ہے، لاگو ہے اس ملک میں، اس کو فوری طور کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے۔ ریفائنڈ پیٹرول ہماری انرجی کی ضروریات کا بڑا حصہ ہے۔ ماضی میں کئی بار ملک میں ان مصنوعات کی قلت بھی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریج پالیسی فار پیٹرولیم پروڈکٹس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جو بیرونی سپلائر ہیں اپنے مالی وسائل سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڈ آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس پاکستان درآمد کر کے ڈیوٹی دیے بغیر بانڈڈ بلک سٹوریج میں ذخیرہ کر سکیں گے اور بوقت ضرورت ریفائنری یا آئل مارکیٹنگ کمپنی جو خریدنا چاہے اس وقت یہ فورن سپلائر سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوگی جناب اسپیکر، آپ کی ایل سیز کے اوپر جو ریکنفرمیشن کاسٹ آتی ہے بہت زیادہ وہ بچے گی، اور آپ کے ملک میں آپ نے اس میں انویسٹ نہیں کیا، آپ کے ملک میں وہ سٹور ہوا ہوگا تو تاکہ آئندہ یہ جو سپلائی چین کبھی کم ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ قلت کا وہ خدشہ دور ہو جائے گا۔ تو حکومت یہ پالیسی ہے اس کو اصولی طور پہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر نے اس کی منظوری دے دی ہے اور عنقریب
یہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ میں یہ انشاءاللہ پیٹرولیم منسٹری پیش کرے گی اور وہاں سے اپروول کے بعد انشاءاللہ جو کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ملک میں لاگو ہوگی. وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لیکن ناٹ لیٹر دین 30 جون یہ پالیسی ملک میں نافذ عمل ہو جائے گی انشاءاللہ. جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے رواں مالی سال 2023 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے اہم نکات پیش کرتا ہوں. ایف پی آر کے محاصل رواں مالی سال میں 7,200 ارب رہنے کے لگ بھگ اس کا ایسٹیمیٹ ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 4,129 ارب روپے ہوگا. وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 1,618 ارب ہونے کی توقع ہے. اس طرح وفاق کے محاصل 4,699 روپے ہوں گے. کل اخراجات کا تخمینہ 11,090 ارب روپے ہے. پی ایس ڈی پی کے مد میں اخراجات 567 ارب تک کا ایسٹیمیٹ ہے. دفاع پر 1,510 ارب خرچ ہوں گے. سول حکومت کے مجموعی اخراجات 553 ارب، پینشنز پر 654 ارب، سبسڈیز کی مد میں 1093 ارب اور گرانٹس کی مد میں 1090 ارب اس رواں مالی سال میں خرچ ہوں گے. جناب اسپیکر، اب میں اگلے مالی سال یعنی 2023-24 کے اعداد و شمار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اگلے مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو یعنی جی ڈی پی گروتھ 3.5% رہنے کا جو میں نے تخمینہ عرض کیا، اور جبکہ افراد زر جو کہ متوقع ہے اگلے سال 21%. بجٹ خسارہ ہم نے مزید کم کر کے جو اس سال 1% کم کر کے 7% پہ ہے، اس کو 6.54% اور پرائمری ڈیفیسٹ کی بجائے پرائمری سرپلس کا ہدف رکھ رہے ہیں جی ڈی پی کا 0.4%. اس طرح اگلے مالی سال میں جو ہماری ایکسپورٹس کا ہدف $30 ارب اور جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، جو میں نے آپ کو سارے اس کے انسینٹیوز اور ان کے جو اسپیشل ان کو کنسیشن ملیں گی، تو اس کا ہم پروجیکٹ کریں کہ 33 ارب انشاءاللہ ہماری فورن ریمیٹنس ہوگی. جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال ایف پی آر کا جو یعنی ایسٹیمیٹڈ محاصل کا تخمینہ ہے 9,200 ارب ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 5,276 ارب روپے ہوگا. اس طرح وفاقی نان ٹیکس محصولات یعنی نان ٹیکس ریونیو کی مد میں جو ہماری پروجیکشن ہے اگلے سال کے مالی سال کے لیے 2,963 ارب ہے. وفاقی حکومت کی اس طرح کل آمدنی صوبوں کا حصہ دینے کے بعد اور نان ٹیکس ریونیو کو ایڈ کرنے کے بعد 6,887 ارب روپے ہوگی. وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 روپے ہوگا، جس میں سے انٹرسٹ پیمنٹ 7,303 ارب روپے ہوگی. جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال پی ایس ٹی پی کے لیے 950 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے 200 ارب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ یعنی پی ایس ڈی پی پاکستان کا جو ہمارا کور ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جس سے پاکستان ترقی کے راستے میں دوبارہ گامزن ہوگا انشاءاللہ، 1,150 ارب روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے. جناب 1,150 ارب پاکستان کا پی ایس ڈی پی پر نیکسٹ ایئر. ملک کی دفاع کے لیے اس میں 1,804 ارب، سول انتظامیہ کے لیے 714 ارب، پینشن کی مد کے لیے 761 ارب سول اینڈ ملٹری بوتھ، بجلی گیس اور دیگر شعبہ جات کے لیے 1074 ارب سبسڈی کے طور پر رکھے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں جو ضم شدہ اضلاع ہیں یعنی نیولی مرج ڈسٹرکٹس، اسی طرح بسپ، ہائر ایجوکیشن، ریلویز اور دیگر محکموں کے لیے ٹوٹل 1,464 ارب روپے کی گرانٹ اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، ورکنگ جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ، یہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے. آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. اس کے علاوہ مائنورٹیز، اقلیتیں یعنی اسپورٹس پرسنز اور طالب علموں کے فلاح و بہبود کے لیے بھی اس بجٹ میں فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر،
पेंशन के मुस्तकबिल के अखराजात की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए एक पेंशन फंड क्याम करने की तजवीज़ है, क्योंकि हमारा पेंशन का जो लाइबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती अभी करीबन 760 अरब अगले साल मुतवक्को है। तो हमें अभी इसके लिए कोई प्लानिंग करनी होगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि इसके लिए एक पेंशन फंड का क़याम किया जाए। इट्स ऑलवेज द फर्स्ट डे टुवर्ड्स ए लॉन्ग जर्नी, ताकि हम आने वाले दिहाइयों में इस यानी बड़ा मुश्किल चैलेंज से डील कर सके, उससे निपट सके। जनाब स्पीकर, अब मैं कुछ तरक्याती बजट के हवाले से मुल्क की तामीर और तरक्की में, जो कि एक अहम, जैसे मैंने कहा, किरदार अदा करता है, मईशत की इस्तेदाद कार में इजाफा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, अफरादी तरक्की, रीजनल एक्विटी और इन्वेस्टमेंट के इजाफे जैसे मकासद इसी PSDP के जरिए मुमकिन होते हैं। अगली माली साल में जहां वफाकी हुकूमत 1150 अरब डेवलपमेंट बजट पिच कर रही है, उसी तरह सूबों के तरक्याती प्रोग्राम का हुजम भी जो हमें कम्युनिकेट किया गया है वो 1559 अरब रुपए है। ये आप NFC अवार्ड से फिस्कल स्पेस जब देते हैं तो माशाल्लाह अब उनमें कैपेसिटी है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को भी मिल के पीछे छोड़ दें। तो फेडरल तरक्याती बजट 1150 अरब अगले साल का और सूबों का 1559 अरब, ये मिला के ये 2709 अरब का तरक्याती बजट इंशाअल्लाह अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ और इफेक्टिव तरीके के साथ और एफिशिएंसी के साथ जब खर्च होगा तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की जो तरक्की का हदफ है बड़ी आसानी से उससे अगले माली साल में अचीव होगा। ये जो रकम है जो मैंने अर्ज किया 2709 मुल्की यानी तरक्याती बजट, ये GDP का 2.6% है। चूंकि हुजम बहुत बढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि हमने मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में ये इसको 5% तक ले गए थे नेशनल को। हमारा जो फोकस होना चाहिए एज ए नेशन, एज ए कंट्री, कि हम इसको जितना बढ़ा सके, इसी से आपके जो तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और जैसे मैंने तमाम जो फायदे गिनवाए हैं, तो पिछले 4 साल की तबाही और बर्बादी की वजह से हमारे तरक्याती वसाइल और बजट आधे रह गए। यानी 1001 बिलियन 2017 में था और अब जो साल खत्म हो रहा है 567 अरब है फेडरल बजट। तो अगर ये उसी स्पीड से चलता तो आज हम पता नहीं कहां पहुंचे थे। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि तरक्याती जरूरियात में कई गुना इजाफा हो चुका है। ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि तरक्याती अखराजात मुल्क की अहम तरीन तरजीहात पर खर्च किए जाए। PSDP के जो नुमाया कुछ खसूसियात हैं, मैं समझता हूं कि उसको रोल आउट करना अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस, वो मैं पेश करने की इजाजत मांगता हूं। 80% जो तकमील वाले मंसूबे होंगे, यानी 80% मुकम्मल हो चुके हैं, तो आने वाले माली साल में जो PSDP है उनको तरजीह दी जाएगी ताकि वो जून 2024 तक मुकम्मल हो जाए और वो ऑपरेशनल हो जाए। ये नंबर 1 तरजीह है इस हुकूमत की। नंबर 2, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए PSDP का 52% हिस्सा मुख्तस किया गया है। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए मुजवजा रकम 267 अरब जो कि कुल हुजम का 28% है। वाटर सेक्टर के लिए 100 अरब 11% है टोटल का। तवानाई के शोबे के लिए 89 बिलियन 99 अरब कुल मुख्तस का 9%। फिजिकल प्लानिंग हाउसिंग के लिए 43 अरब यानी टोटल रकम का 4% है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मतवाजन तरक्की के लिए 108 अरब रखने की तजवीज़ है, जिनमें से 57 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स यानी जमशुदा अजला के लिए, 32.5 अरब आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए, 28.5 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान के लिए रखे गए हैं, ताकि इन इलाकों में तरक्की के जो मंसूबे हैं उनको इतना ऊपर लाया जाए ताकि बकाया जो हमारे दूसरे मुल्क के हिस्से हैं उसके कम से कम जो गैप है उसको कमी की जाए। SEZs की तेज रफ्तार तकमील के लिए निगरानी और CPEC के तहत मुख्तलिफ मंसूबों की बहाली का प्रोग्राम है। मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात के असरात कम करने के लिए मुल्क की तामीर नौ और बहाली के लिए तरतीब दिए गए फ्रेमवर्क, जिसे हम
4RFs कहते हैं के तहत वज़ा करदा हिकमत अमली और क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स एंड एक्विटी एंड एम्पावरमेंट, जिसको हम 5E's या ई पाकिस्तान का नाम दिया है, ये तमाम जो प्लान्स हैं ये इसी ओवरऑल इस स्कीम का हिस्सा हैं। समाजी शोबे की तरक्की के लिए जनाब स्पीकर 244 अरब रखे गए हैं, जिसमें तालीम बशमूल आला तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब एलोकेट किए गए हैं। जनाब स्पीकर साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि पैदावारी शोबे सनत, मादनियात, ज़राअत के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज़ इस बजट में शामिल है। जनाब स्पीकर नौजवानों की फलाह, स्पोर्ट्स और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हुकूमत खास तवज्जो दे रही है ताकि नौजवानों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाए। इसी तरह बलूचिस्तान के मनसूबों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि उस खित्ते में दीगर इलाकों की निस्बत तरक्की जो है वो ज़्यादा तेज़ी से करे, ताकि जो गैप है उसको कम किया जा सके। जनाब स्पीकर बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 107 अरब रुपए इस बजट में एलोकेट किए जा रहे हैं। मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 41,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसमें पन बिजली का हिस्सा 25% है। मौजूदा हालात में ज़रूरी है कि बिजली की पैदावार में मुल्क की वसाइल और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि मुल्क की दरामदात को कम किया जा सके और बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाना भी हुकूमती तरजीहात में शामिल है। PSDP में ज़्यादातर तवज्जो तरसीली निज़ाम की बेहतरी, रिन्यूएबल एनर्जी और आबी वसाइल वाटर रिसोर्सेज के इस्तेमाल में इजाफे पर मरकूज़ की गई। जनाब स्पीकर बिजली के शोबे में कोयला से चलने वाले जामशोर प्लांट जो 1200 मेगावाट की तकमील के लिए अगले साल 12 रुपए की एलोकेशन है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 500 kV ट्रांसमिशन लाइन के मनसूबों को आगे बढ़ाने के लिए 16 अरब रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। NTTC के मौजूदा ग्रिड स्टेशन की इस्तादाद में बेहतरी लाने के लिए 5 अरब, सुक्खी किनारी, कोहाला और महाल हाइड्रो प्लांट्स में बिजली की तरसील के लिए 13 अरब रुपए, जबकि दासू हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली की तरसील के लिए 6 अरब रुपए फराहमी करने की तजवीज़ इस बजट में शामिल है। जनाब स्पीकर आबी वसाइल, पिछले साल मोमन डैम की तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। अगले साल इस मनसूबे की तकमील के लिए मजीद 10.5 अरब रुपए की रकम एलोकेट की जा रही है। इस तरह 2160 मेगावाट इस्तेदाद के दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए तरजीही बुनियादों पर तकरीबन 59 बिलियन यानी 59 अरब रुपए की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ध्यावर बादशाह डैम के लिए 20 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे और दीगर अहम मनसूबों में 969 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए, तरबेला हाइड्रो पावर की इस्तादाद उसकी कैपेसिटी में इजाफे के लिए 4 अरब 45 करोड़ रुपए और वार्षिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बहाली के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम एलोकेट की गई है। इन मनसूबों से ज़री शोबों के लिए पानी की फराहमी और सस्ती बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। जनाब स्पीकर इसके साथ साथ कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए K4 ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जाएगी। बस सुन रहे कराची के दोस्त। मैं ये रिपीट आपकी जनाब स्पीकर, मैं आपकी इजाजत से ये बहुत जरूरी है और वी ओ टू दिस टू दी हमारे बहन भाइयों, कराची में पीने के पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए जो K4 मंसूबा मशहूर है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए इस बजट में 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जा रही है। वो मैं नहीं बताऊंगा। और प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे ये वादा ले लिया है साइड लाइन पे कि अगर मजीद फंड दरकार होंगे तो मैं बैंकिंग कंसोर्शियम बनवा के उनको ये मदद भी करूंगा। वो ये रिकॉर्ड पे नहीं है इस बजट में नहीं है, लेकिन ये मैं इंशाअल्लाह अपने कराची के बहन भाइयों के लिए जो कुछ होगा मैं हाजिर। इन्होंने मुझसे एक वादा लिया है जी, बिल्कुल। जनाब अगला जो एरिया है जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट और मवासलात, शाहराहों और दीगर मवासलाती सहूलतों के लिए
तरक्याती बजट, इस तरक्याती बजट में अगले माली साल के लिए 100